السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث حضرات عام طور سے یہ سوال کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری یا 90 ہجری کے بعد ہوئی، امام مالک کی بھی پیدائش بعد میں ہوئی، امام شافعی کی پیدائش بھی بعد میں ہوئی، تو آخر ان سے پہلے لوگ کون سے فقہ پر عمل کرتے تھے، اور ان ائمہ سے پہلے صحابہ کرام کون سے فقہ پر عمل کرتے تھے؟ تو یہ ان کا سوال ہوتا ہے عام طور سے، اور اسی سوال کے ذریعے سے وہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو صحابہ جو ہے وہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے، صحابہ کے بعد جو تابعین ہیں وہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے، ان کی اتباع کرتے تھے۔ یہ جو فقہ ہے، یہ ائمہ اربعہ جو ہے، امام ابو حنیفہ، امام، یہ سب بات کی پیداوار ہے، یہ سب بدعات ہے، اور اس طریقے سے اپنی امت کو ورغلاتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا جواب تو ایک یہ ہے کہ بھائی جس طریقے سے حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئی، اور حدیث کی کتابیں تو ان ائمہ اربعہ کے بعد بہت بعد میں لکھی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم حدیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اس میں سے حدیثیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ امام بخاری امام اعظم حنیفہ کے بعد ہے، امام شافعی کے بعد ہے، لیکن امام بخاری کی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کون سی حدیثوں کو پڑھتے تھے، کون سی کتابیں ان کے زمانے میں موجود تھی؟ ان میں سے کوئی بھی کتاب ان کے زمانے میں موجود نہیں تھی۔ اس کا سیدھا سا جواب یہی ہوگا کہ ان کے زمانے میں حدیثیں موجود تھی، کتابیں موجود نہیں تھیں۔ اسی طریقے سے جن امام اعظم و حنیفہ جن مسائل پر عمل کرتے ہیں، یا جو مسائل انہوں نے امت کو بتلائے ہیں، وہ مسائل صحابہ کے زمانے میں موجود تھے لیکن مدون نہیں تھے۔ یعنی ترتیب سے مدون کرنا اور ایک قسم کے مسائل کو ایک جگہ پر لکھنا دلائل کی روشنی میں، یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا تھا۔ صحابہ میں کیسا تھا کہ کچھ حدیثیں کچھ صحابہ کے پاس ہے، کچھ حدیثیں کچھ صحابہ کے پاس ہے، سب کے اپنے اپنے شاگرد تھے، اور وہ لوگ ان سے علم حاصل کر کے اپنے اپنے ملکوں میں پھیل گئے۔ مدون کرنے کا زمانہ یہ بعد میں شروع ہوا۔ جیسے حدیثیں اس زمانے میں موجود تھی لیکن حدیثیں مدون نہیں تھی، ترتیب سے لکھی ہوئی نہیں تھی۔ ترتیب سے لکھنے کا کام محدثین نے کیا۔ اسی طریقے سے قرآن کی تفاسیر ان کے زمانے میں موجود تھی، لیکن ان تفاسیر کو ترتیب سے لکھنے کا کام مفسرین نے کیا۔ اسی طریقے سے قرآن کی قرأتیں ان کے زمانے میں موجود تھی، لیکن ان قرآن کی قرأتوں کو ترتیب سے جمع کرنا یہ قراء حضرات نے کیا، اور ان میں سے امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت پوری دنیا میں اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس کو بدعات نہیں کہا جائے گا، یہ وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں موجود تھا، لیکن یہ کہ بعد میں اس کو مدون ترتیب سے جمع کر دیا گیا عوام کی آسانی کے لیے۔ جس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا ایک مصحف جمع کیا، اور ترتیب سے ساری سورتوں کو انہوں نے ایک مصحف میں جمع کر کے لکھ دیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی نبی کے زمانے میں یہ مصحف نہیں تھا، بعد میں کہاں سے یہ مصحف آ گیا؟ بھائی نبی کے زمانے میں قرآن موجود تھا، وہی آیتیں تھی، وہی چیز تھی۔ حضرت عثمان غنی نے ان کو ایک مصحف میں جمع کر کے امت کی آسانی کے لیے سب جگہ اس کو پھیلا دیا۔ تو یہی کام فقہا نے کیا، یہی کام محدثین نے کیا، یہی کام تاریخ کے لکھنے والوں نے کیا، مورخ نے کیا، یہی کام مفسرین نے کیا، یہی کام قراء حضرات نے کیا۔ لیکن ان میں سے کسی پر اعتراض نہیں ہوتا، اعتراض ہوتا ہے تو صرف فقہ حنفی پر ہوتا ہے، کیونکہ ان کو چڑ اسی سے ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، فقہ حنفی کا مدار صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے، اور اس فقہ کی بنیاد وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے صحابہ کرام مسائل پوچھا کرتے تھے۔ کوفہ شہر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی فرماتے تھے۔ حضرت علقمہ بن قیس یہ کوفی تھے، حضرت اسود بن یزید یہ کوفی، یہ دونوں حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ جو کچھ میں نے پڑھا لکھا اور حاصل کیا وہ سب کچھ علقمہ کو دے دیا، اب میری معلومات علقمہ سے زیادہ نہیں۔ حضرت علقمہ اور حضرت اسود کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم نخعی کوفی، یہ بڑے ائمہ ہیں اور بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، انہوں نے ان سے علم حاصل کیا اور علم فقہ کو بہت وسعت دی، یہاں تک کہ انہیں فقیہ عراق کا لقب ملا۔ حضرت ابراہیم نخعی کوفی کے زمانے میں فقہ کا غیر مرتب ذخیرہ جو ہے جمع ہو گیا تھا، جو ان کے شاگردوں نے خاص کر حضرت حماد کوفی نے محفوظ کر رکھا تھا۔ حضرت حماد کی ذخیرے کو امام اعظم ابو حنیفہ کوفی نے اپنے شاگردوں کو انہوں نے منتقل کیا، جیسے امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر،
اور ان حضرات نے ان کے مسائل کو منظم انداز میں ترتیب کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے باقاعدہ کتابوں میں مرتب کیا. یہ کتابیں آج بھی موجود ہے. اس طرح امام ابو حنیفہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے 2 واسطوں سے حقیقی وارث بنے اور امام ابو حنیفہ کے ذریعے حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو سمجھا تھا وہ امت مسلمہ کو پہنچ گیا. غرضے کی فقہ حنفی کی تدوین اس دور کا کارنامہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کا زمانہ قرار دیا ہے، یعنی بہترین زمانہ، اور احادیث رسول مکمل حفاظت کے ساتھ اسی زمانے میں کتابی شکل میں مرتب کی گئی. خلاصہ یہ نکلا کہ ان دنوں بعض ناواقف حضرات فقہ کا انکار کرنا شروع کر دیتے، حالانکہ قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھنا، اس سے مسائل شریعہ کا استنباط کرنا فقہ ہے. نیز قرآن و حدیث میں متعدد جگہ فقہ کا ذکر بھی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. مشہور حدیث بخاری مسلم وغیرہ کے اندر ہے، موجود ہے، اور ان کتابوں کے اندر قرآن کی آیت بھی ہے کہ فلولا نفر من کل امت فرقۃ یا لیتفقہوا فی الدین. قرآن کی آیت مکمل نہیں پڑھ سکا، یعنی لیتفقہوا فی الدین، کہ دین میں تفقہ حاصل کرے، یعنی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو علم حاصل کرنے کے لیے جائے اور وہ دین میں تفقہ حاصل کرے، سمجھداری حاصل کرے، تاکہ جب وہ دوبارہ علم حاصل کر کے آئے تو وہ لوگوں کو سمجھائے. اور حدیث بھی ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یعنی مسائل شریعہ کا استنباط، قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل نکالنا، امت کی رہنمائی کرنا، یہ کام جو ہے نا فقہا کرتے ہیں. تو ابو حنیفہ کے شاگردوں نے فقہ حنفی کو کتابوں میں مرتب کر دیا تھا. اگر واقعی فقہ قابل رد ہے تو آپ یہ بتائیے کہ حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہے، لیکن ان حدیث کی کتابوں میں ایک بھی مضمون اس بات پر نہیں ہے کہ انہوں نے فقہ کی تردید میں کوئی کتاب تصنیف کی ہو یا کوئی باب انہوں نے قائم کیا ہو کہ یہ باب ہے فقہ کی تردید میں. غرضے کہ ان حضرات کی ہٹ دھرمی ہے، ورنہ قرآن و حدیث کو سمجھ کر مسائل کا استنباط کرنا فقہ کہلاتا ہے، جسے جمہور محدثین و مفسرین و علماء امت نے تسلیم کیا ہے. لیکن ان کی ہٹ دھرمی اہل حدیث اور غیر مقلدین کی ہٹ دھرمی ہے کہ یہ فقہ کو نہیں مانتے. حالانکہ فقہ مدون ہو چکا تھا محدثین کے زمانے سے پہلے، لیکن محدثین نے اس کو رد نہیں کیا، یا اس کے رد کے اوپر کوئی کتابیں نہیں لکھی، یا ان کا کوئی رسالہ اس موضوع پر نہیں ہے. تو فقہ حنفی کا یہ خصوصی امتیاز ہے کہ سابقہ حکومتوں، خاص کر عباسیہ حکومت عثمانیہ وغیرہ کا 80% قانون عدالت و فوجداری فقہ حنفی رہا ہے. اور آج بھی بیشتر مسلم ممالک کا قانون، جو عدالت میں جو قانون چلتا ہے وہ فقہ حنفی پر قائم ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بنائے گئے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ فقہ صحابہ کے زمانے میں بھی موجود تھے اور تابعین کے زمانے میں بھی موجود تھے، لیکن وہ فقہ مرتب اور مدون نہیں ہوا تھا. جیسے تفسیر مدون نہیں ہوئی تھی، جیسے حدیثیں مدون نہیں ہوئی تھی، جیسے قراءتیں ایک جگہ پر مدون نہیں ہوئی تھی، اور جیسے قرآن مصحف کی شکل میں حضرت عثمان غنی سے پہلے مدون نہیں ہوئے تھے. تو یہ کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور خود اور تمام قرأتوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا یہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا. نبی کے زمانے میں ایک جگہ پر جمع نہیں تھے، بلکہ وہ منتشر تھے، الگ الگ پیج میں، الگ الگ صفحات پر منتشر تھے. تو صحابہ نے اس کام کو بعد میں کیا. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ وہ ساری چیزیں صحابہ کے زمانے میں موجود تھی، اس کو ترتیب دینے کا کام ان لوگوں نے کیا. اس لیے نسبت فقہ کی ان لوگوں کی طرف کی جاتی ہے، حدیث کی نسبت محدثین کی طرف کی جاتی ہے، تفسیر کی نسبت مفسرین کی طرف کی جاتی ہے. کوئی یہ کہے کہ بھائی صحابہ کے زمانے میں کتابیں نہیں تھی، آج کیوں؟ تو بھائی ہم ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں، اہل حدیث حضرات سے، کہ آپ لوگ بھی تو فتاوی اہل حدیث، نماز رسول، صلاۃ الرسول، یہ کتابیں لکھتے تھے. یہ کتابیں تو نہیں تھی اس زمانے میں، تو آج آپ کے علماء کیوں یہ کتابیں لکھ رہے ہیں؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ بھائی عوام کی آسانی کے لیے ترتیب دیا جا رہا ہے ان کتابوں کو، تاکہ عوام آسانی سے مسائل کو ایک جگہ پر سمجھ سکے. تو یہی کام فقہا حضرات نے بھی کیا ہے. واللہ اعلم بالصواب.